السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کسی بھی شخص کی کوئی نیکی اس وقت تک شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی جب تک اس کے اندر دو شرطیں نہ ہوں۔ اس میں سے ایک شرط کا تعلق پہلی گواہی کے ساتھ ہے اور دوسری شرط کا تعلق دوسری گواہی کے ساتھ ہے۔ میری اور آپ کی نجات تبھی ممکن ہے جب میں اپنی تمام قسم کی عبادات اللہ کے لیے کروں، اور عبادت کرنے کے لیے طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کروں۔ دو ہی اطاعتیں اللہ نے واجب کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کر لو۔ رسول دنیا میں آتے ہی اس لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس عبادت کے سبق کی اگرچہ ہماری فطرت کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ الہ معبود اور عبادت کے لائق ایک ذات ہے، لیکن پھر بھی رب ذوالجلال اس سبق کی یاد دہانی کے لیے جو ہماری فطرت میں رکھا ہے رسولوں کو بھیجتا ہے، اور رسول آ کے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو ان کا مقصد یاد دلاتے ہیں۔ جب کبھی انسانیت راہ راست کو چھوڑنے لگتی ہے پھر ایک نیا رسول آ کے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ جب لوگ اپنے بندگی کے مقصد کو بھولنے لگتے ہیں پھر رسول آ کے ان کی اصلاح کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے دیکھ لیں، سلسلہ چلا ہے رسولوں کا اور نبیوں کا۔ نوح علیہ السلام کی امت دیکھ لیں کہ وہ بھٹک گئی، نیک بندوں کی پوجا شروع کر دی اور ان کی شکل کے بت بنا کے رکھ لیے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ پھر نوح علیہ السلام نے بڑی کوشش کی لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، 950 سال اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے لوگوں کو اور لوگوں کی طرف بلاتے رہے، دن رات لوگوں کو بلایا۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے۔ کتنی مشقت اٹھائی اور پھر کس قدر مصائب کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو وجود دیا ہے، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ لوگ جب بندہ جب غور کرے گا اس کے اوپر تو اس سے اس چیز کا احساس خود بخود آ جاتا ہے کہ یقیناً کوئی ایسی ذات موجود ہے جو اس سب کو کریٹ کرنے والی ہے اور بنانے والی ہے، وجود دینے والی ہے، اور وہ بڑی عظمت والی ذات ہے، اور وہی عبادت اور وہی جھکنے کے لائق ہے۔ لیکن شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اس رستے سے ہٹا دے، اور پھر اللہ ذوالجلال وقفے کے ساتھ نبی اور رسول بھیجتے ہیں۔ رسول کا سٹیٹس یہ ہوتا ہے، رسول آتے ہی اس لیے ہیں، رسول اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں آتے، رسول اپنی بندگی کے لیے نہیں آتے، رسول اپنی پوجا کے لیے نہیں آتے، رسول اپنی ذات کو پکارنے کے لیے نہیں آتے کہ لوگ ہم سے دعائیں کریں اور لوگ ہم سے التجا کریں یا لوگ ہمارے سامنے جھکیں یا لوگ ہمارے سامنے سجدہ ریز ہوں، بلکہ رسول صرف لوگوں کو اللہ کی عبادت کی یاد دہانی کروانے کے لیے آتے، بھٹکی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے آتے ہیں۔ جب لوگ سیدھے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، جب لوگ صراط مستقیم کو ترک کر بیٹھتے ہیں، نبی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ نہیں، جس لائن پہ تم چل رہے ہو، جو راستہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے،
اور یہ اس وقت تک نبی کی بات کو اس وقت تک تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے جب تک اس کی حیثیت کو تسلیم نہ کیا جائے. جب آپ ان کے اسٹیٹس کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کی حیثیت کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک اس کے پیچھے چلنا ممکن نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلمے میں اپنے اکیلے الہ ہونے کی گواہی کے ساتھ دوسری گواہی یہ طلب کی ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. جب تک یہ حیثیت میرے ذہن کے اندر نہیں بیٹھے گی تب تک میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں رسول کی اطاعت کروں. اور پچھلی قوموں کے بھٹکنے کا سبب یہی بنا ہے کہ جب وہ نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے ساتھ نبی کی حیثیت مقرر کرنا یا اپنے آنے والے اس راہبر کی یا رہنما کی یا مقتدا کی اپنی طرف سے ان کے بارے میں عقائد اور نظریات قائم کرنے شروع کر دیے، تب لوگ گمراہ ہوئے. اللہ نے رسول، راہبر اور رہنما بنا کے بھیجا تھا. عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت تھی رسول بن کے آنے کی تھی. اور بعض کا لوگوں کی گمراہی کا سبب یہ بھی بنا ہے کہ لوگ نبی کے اس معجزے کو یا ایک انہونے طریقے سے پیدا ہونے کو یا نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے یا ان کو نبی بنوانے کے لیے جو اللہ نے نبی کو ایک کمال عطا کیا تھا، یہ ایک معجزہ عطا کیا تھا، یہ ایک خرق عادت چیز عطا کی تھی، لوگ بجائے اس کے کہ اس کی رسول ہونے کی حیثیت کو تسلیم کر کے ان کو فالو کرتے، ان کے پیچھے چلتے، ان کی اتباع کرتے اور ان کی پیروی کرتے، لوگوں نے اس خاص کیفیت کو دیکھ کے لوگوں نے ان کا سٹیٹس چینج کر دیا، ان کو عبودیت اور بندگی کے رتبے سے نکال کے الہ بنا دیا ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ نشانی تھی ان کے نبی ہونے کی نشانی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ، اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بغیر باپ کے پیدا، دنیا کے قانون سے ہٹ کے اللہ نے اسے پیدا کی. اور اس سے پہلے بھی موجود تھا. آدم علیہ السلام کا وجود بغیر ماں اور بغیر باپ کے ہے. حضرت حوا کا وجود بغیر ماں کے ہے. بہت ساری ایسی مثالیں پہلے بھی موجود ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بغیر باپ کے ہے. اب ان کے اس انہونے طریقے سے پیدا ہونے کو بجائے اس کے کہ ان کو رسول مان کے ان کی تعلیمات کو فالو کیا جاتا، ان کی جو میسج لے کے آئے تھے، جو میسج کنوے کر رہے تھے، جو میسج پھیلا رہے تھے، اس کی تابع داری کی جاتی، اس پہ غور کیا جاتا. لوگوں نے اس کو چھوڑ کے ان کے اس انہونے طریقے کو جو پیدا ہونا دیکھ کے لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بجائے اس کے کہ ان کی تعلیمات کو فالو کرتے، ان کے اوپر اتری کتاب کو مانتے. کتاب تبدیل کر دی لوگوں نے. عیسائیوں کی گمراہی کا سبب یہی بنا ہے، عیسائیوں کی گمراہی کا سبب یہی بنا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ گئے. ان کے حوالے سے جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کو بھول گئے. جو ان کے حوالے سے ان پر واجب تھا وہ چھوڑ گئے اور اپنی طرف سے ان کی ایک حیثیت مقرر کر دی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، مریم اللہ کی ماں ہے. اور صرف اللہ کا بیٹا ہی نہیں بنا، یہ نہیں کہ اللہ کا بیٹا بنا کے ان کو رسول مان کے ان کی اتباع کرتے رہے، یا بلکہ اپنی طرف سے یہ عقیدہ بھی بنا لیا کہ جب یہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ لائق عبادت بھی ہو سکتا ہے، اور پوجا شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی. پچھلی قوموں کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین. عیسیٰ کو اللہ قیامت کے دن کہے گا کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، ہماری پوجا شروع کر دو؟ عیسیٰ علیہ السلام تو انکار کر دیں گے کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میری پوجا شروع کرنا. آج جتنے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں یا ان کی پوجا کرتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں یا ان کے بارے میں وہ تصورات رکھتے ہیں، جی ہمارے لیے انہوں نے قربانی دی اور اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ تورات کی تعلیمات نہیں، یہ انجیل کی تعلیمات نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے ان کی حیثیت مقرر کی اور حیثیت مقرر کرنے کے بعد پھر گمراہی کا شکار ہو. دو ہی انتہائیں ہیں گمراہی کے، دو ہی اسباب اللہ نے قرآن میں ذکر کی. دو ہی وجوہات سے آدمی راہ راست کو چھوڑتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مہدی آدمی ہوتا ہی تب ہے
ہدایت پہ آدمی آتا ہی تب ہے، صراط مستقیم پہ رہنے کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کون صراط مستقیم پہ ہے، جو ان دو انتہاؤں سے بچا ہوا ہے۔ اگر آپ حق بات کو جاننے کے باوجود اور حق کا علم ہونے کے باوجود اپنی خواہش نفس کے لیے حق بات کی تکذیب کر رہے ہیں، اسے جھٹلا رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہ کس نے کیا؟ یہودیوں نے کیا۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر پورا یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ صرف اس تعصب کی وجہ سے رسول نہیں مانا کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں ہوئے۔ ان کو یہ توقع تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آ گئے، ورنہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر اسحاق علیہ السلام سے لے کر بلکہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، عیسیٰ علیہ السلام تک سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے تھے۔ بنی اسرائیل کے سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہودیوں کو یہی توقع تھی، اس لیے تو وہ مدینے آباد ہوئے تھے کہ ہم میں سے نبی پیدا ہونا ہے، اور اس خوش فہمی کے اندر مبتلا تھے۔ لیکن آخری نبی اللہ ذوالجلال نے اولاد اسماعیل میں سے بھیجے، اور اس تعصب کی وجہ سے کہ یہ اولاد اسماعیل میں سے کیوں آگے، اس اولاد اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور انہیں پتہ تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن حق بات کو پہچاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود، صرف اپنی خواہشات کی خاطر، اپنی سرداری کی خاطر، اپنی چودراہٹ کی خاطر، مال کی خاطر، اپنے حسن کی خاطر، اپنی دولت کی خاطر، اپنی خواہشوں کی تکمیل کی خاطر حق بات کو جاننے کے باوجود، یہ پتہ ہے مجھے کہ حرام ہے، یہ پتہ ہے کہ مجھے شرک ہے، یہ پتہ ہے کہ گمراہی ہے، یہ پتہ ہے کہ بدعت ہے، لیکن میں جان بوجھ کے اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے وہ کام کرتا ہوں، حرام کا ارتکاب کرتا ہوں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور وہ شخص صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر غضب نہیں کیا گیا۔ یہ یہود کا طرز عمل ہے، ان کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ حق بات کو اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں حق بات، لیکن صرف برادری کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، روم والوں کی وجہ سے اس کا دل اندر سے کھٹک رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل کے اوپر ٹھوکر لگ رہی ہوتی ہے کہ بات تو سچی ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن ماحول، علاقہ، برادری، قبیلہ اور خاندان اسے نہیں ماننے دیتا اور اس کو تسلیم نہیں کرنے دیتا۔ یہ مصیبت ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت ہے۔ اور ہدایت سے نکلنے کی دوسری وجہ گمراہی ہے، ضالین ہے، اور یہ عیسائی اور نصارہ ہے، جنہوں نے عقیدہ خود بنایا، نظریہ خود بنایا، اپنی طرف سے عبادات بنائی، نبی کریم کو اللہ کا بیٹا خود اپنی طرف سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا خود اپنی مرضی سے کہا، اور پھر اللہ کا بیٹا مریم کو اللہ کی بیوی خود اپنی مرضی سے کہا، جبکہ رب نے اپنی کتاب میں یا انجیل میں یا اپنی تعلیمات میں کبھی بھی ان دونوں کو الہ ہونے کا کوئی نظریہ پیش نہیں کیا تھا۔ اپنی طرف سے عبادتیں بنانا اور اپنی طرف سے عبادتیں ایجاد کرنا اور اپنی طرف سے کسی کی حیثیت کو مقرر کر کے پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ گمراہی ہے، اور اسی کو ضالین کہتے ہیں۔ یہ دونوں طبقے ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے یہ دور ہیں۔ حق جاننے کے باوجود عمل نہ کرنا، یہ بھی گمراہ شخص ہے، اور اپنی طرف سے عبادتیں بنانا اور ایجاد کرنا، یہ بھی گمراہی ہے، اور یہ عیسائیوں کا طرز عمل۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان دونوں رستوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اهدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھنا، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جو حق جاننے کے باوجود بھی ہٹ دھرمی اور ضد اور عناد اور تکبر کی وجہ سے حق کا انکار نہیں کرتے، بلکہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے۔ عقل مانے نہ مانے، برادری مانے نہ مانے، ذہن تسلیم نہ کرے نہ کرے، لیکن جب اسے پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے کہ اسے فوری طور پر اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ مومن ہوتا ہے۔ اور دوسری ولضالین، اور وہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی نہیں ہیں۔ اس وقت جو آپ نے دیکھا ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اور یہ کوئی شک نہیں کہ نبی کریم کی ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور نبی کریم کی وفات کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ربیع الاول میں 12
ربیع الاول وفات کے حوالے سے تو متفق ہے، پورے سیرت نگار اور جتنے بھی تاریخ دان ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ رسول کریم کی دنیا سے جانے کا جو دن ہے وہ 12 ربیع الاول، لیکن ولادت کے حوالے سے اختلاف موجود ہے۔ 1 ربیع الاول کا بھی ہے، 8 کا بھی ہے، 9 کا بھی ہے، 18 کا بھی ہے، مختلف محرم کا بھی ایک قول موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے حوالے سے کوئی متفق علیہ بات جس کے اوپر اجماع ہو سیرت نگاروں کا، ایسی کوئی بات۔ ان میں سے ایک قول 12 کا بھی ہے، ان میں سے اکثریت 9 کے اوپر بھی اتفاق کرتے ہیں، محققین اہل علم 9 کے اوپر بھی اتفاق کرتے ہیں۔ اب اس وقت جو ہم کر رہے ہیں، جو ہماری ذمہ داری تھی نبی کریم کے حوالے سے، جو ہم نے کرنا تھا، جو ان کی اصل حیثیت تھی، جس کے لیے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا تھا، اور ہم نے ان کے طرز عمل پہ چلنا تھا، ان کی سیرت کو اختیار کرنا تھا، ان کی سنت کو اپنانا تھا، ان کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں لے کے آنا تھا، اور اپنے شب و روز اس کے مطابق گزارنے تھے، وہ لوگ ہم بھولے ہوئے ہیں، وہ راستہ ہم بھول چکے، وہ ہمیں چھوڑا دیا شیطان نے، اور پچھلی قوموں کو بھی شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ بھٹکے لوگ اسی وجہ سے، پچھلی قوموں کے اندر بھی لوگوں نے ان نیک بندوں کے دنیا سے جانے کے بعد سجدہ کروایا، ان کی قبروں کو اور ان کے مزاروں کے اوپر شیطان نے بھٹکا دیا، لوگوں کو پوجا کروا دی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ کو برباد کرے، اتخذوا قبور انبیائہم و صالحین مساجدہ، کہ ان ظالموں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ گمراہی پچھلی قوموں میں واقع ہوئی ہے، آپ قریب عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں کو دیکھ لیں، بھٹکے لوگ اس حوالے سے۔ تو اب بھی شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ اس امت محمدیہ کے لوگوں کو بھی اسی طریقے پہ گمراہ کرے جس طرح پہلے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اس کا تو وتیرہ ہے، وہ تو تب سے جب سے جنت سے نکالا گیا وہ اسی مشن پہ ہے، اور وہ لوگوں کو بھٹکاتا ہے اللہ کی بندگی اور عبادت سے، اللہ کے بندوں کی بندگی پہ لے کے آتا ہے، رب العباد کی عبادت سے نکال کے بندوں کی عبادت کی طرف دھکیلنا اور لوگوں کو لے آنا۔ لیکن اس کو وہ اس طرح تو نہیں کرتا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، لیکن اس کو خوبصورت بنا کے، اس کو اچھا، اس کے اوپر لبادہ اوڑھ کے، اس کو خوبصورت بنا کے نبیوں کی عبادت اور ان کی اطاعت کو جو ہے نا وہ اس طرح پیش کر کے شیطان مزین بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگ پھر اس کے اوپر لگ پڑتے۔ آج اس وقت جو ہو رہا ہے اور جو لوگوں نے کیا ہے، میڈیا آپ کے سامنے ہے، کیا اللہ کی یہی تعلیمات ہے کہ ایک نبی کی ولادت کے دن کو سالانہ طور پہ، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت ہی موجود نہیں نا، ایک نبی کی ولادت سے ایک سن چل رہا تھا، نبی کریم نے تو وہ سن ہجری بھی وہ سن استعمال ہی نہیں کیا، عیسوی سن آپ نے استعمال ہی نہیں کیا اپنی تاریخوں میں، حالانکہ آپ نے اس کے ہوتے ہوئے مکہ میں آپ پیدا ہوئے، آپ نے 13 سال نبوت کے گزارے، پھر اس کے بعد مدینہ میں 10 سال گزارے، رسول کریم نے اپنے واقعات کے لیے یا اپنی تاریخ کے لیے وہ تو سن استعمال ہی نہیں کیا جو ایک نبی کی ولادت سے شروع ہوتا تھا۔ اگر پیدائش کا دن منانا اور اس کے سے اس کی کوئی حیثیت تھی یا اسے لانا تھا کسی کھاتے میں، تو اللہ کے رسول نے تو اسے نہیں استعمال کیا۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول کی شریعت میں ایسا کوئی تعلیمات ہی نہیں ہے کہ کسی کے پیدا ہونے پہ خوشی منائیں اور کسی کے مرنے کے اوپر افسوس کریں، بلکہ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا اور لوگوں کا ذہن بنا کسی کی زندگی اور موت کے حوالے سے، تو آپ نے فوراً لوگوں کے اعتقاد کی صفائی کر دی اور اس کا اصلاح کر دی۔ مثال کے طور پہ سورج گرنے لگا اور لوگوں نے سمجھا کہ آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہو اور اس وجہ سے سورج گرنے لگے، آپ نے خطبہ دیا ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحیات، یہ سورج اور چاند کو گرن نہ کسی کے مرنے سے لگتا ہے نہ کسی کے جینے سے لگتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے لگتا ہے۔ جب کبھی بھی ان قدرتی چیزوں کے ساتھ، اوقات کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ ان حالات کو جوڑنے کی کوشش کی، تو نبی کریم نے فوراً اس کی کیا کر دی؟ نفی کر دی، لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ
عیسائی کے ایک کنیسے سے ایک مسلمان جب چکر لگا کے آیا کہ حضور وہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمارے لیے سب سے معزز ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری شریعت میں اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ لوگوں نے اس وقت بھی خواہشات کا اظہار کیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت کے لیے تب بھی لوگوں کے جذبات تو اڑتے تھے، شیطان تو بڑکا تھا، نبی کریم نے کوئی رستہ ہی نہیں دیا لوگوں کو۔ ایک شخص نے آپ کی مجلس میں کہا تھا کہ ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ بھائی جب بھی لوگوں میں کسی نے بھی اپنی لا علمی کی وجہ سے ہوا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا جملہ کتنا خطرناک، جب کبھی بھی کسی شخص سے کوئی ایسی بات منہ سے نکلی بھی سے، نبی کریم نے فوراً اس کو دبا دیا اور اس کی اصلاح کر دی۔ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جب بھی رسول کریم کا مقام اللہ کے برابر کرنے کی لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے بھی کوشش کی، آپ کی مجلس میں کسی نے ایسے کیا تو آپ نے فوراً روک دی اور آپ نے اصلاح کر دی۔ کیا فرمایا؟ قل اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ، دوبارہ اپنا جملہ بول اور دوبارہ کہے کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ بچیاں دف بجا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے، آپ نے روک دیا فوراً کہ کل کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے آپ کے دور میں بھی اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، یا آپ کا سٹیٹس اور مقام اللہ کے برابر کرنے کی کوشش کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور آپ کے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے فوراً اس کی نفی کر دی تھی اور اسی خنطرے کی گھنٹی آپ نے بجا دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ گمراہی کا ایک سبب پیچھے موجود تھا، لوگ نبیوں اور نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے اور لوگ پوجتے تھے، لوگ ان کا ڈر محسوس کرتے تھے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے، لوگ ان سے التجائیں کرتے تھے، اور آپ نے پھر اسی لیے فرمایا تھا اپنی امت کو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری مدح سرائی میں حد سے آگے نہ بڑھ جانا۔ اطراء کہتے ہیں حد کراس کر دینا، مجھے جو مقام اور سٹیٹس مرتبہ اللہ نے دیا ہے اس سے آگے مجھے نہ بڑھا دینا، مجھے عبدیت کے مرتبے سے اٹھا کے الوہیت کے کھاتے میں نہ ڈال لینا، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہونے کی حیثیت سے اٹھا کے میرے اس مقام کو دیکھ کے، میرے معجزات کو دیکھ کے، میری معراج کو دیکھ کے، اور میرے اوپر جو اللہ نے میری نبوت کو منوانے کے لیے جو مجھے جو عقل کو عاجز کرنے والی چیزیں دی ہیں اور جو میرے رب نے میرے اوپر کرم کیا ہے، ان کو دیکھ کے مجھے عبدیت سے اٹھا کے معبود کے کھاتے میں ڈالا اور میری پوجا نے شروع کر دی۔ یہ چیزیں تو آپ نے اپنی زندگی میں بتا دی تھی۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے میری مدح سرائی میں حد سے آگے نہ بڑھنا، جس طرح عیسائی عیسی بن مریم کے حوالے سے حد سے آگے بڑھ گئے، ان کو اللہ کا بیٹا بھی بنا دیا اور ساتھ ان کو الہ بھی بنا دیا اور رب کے ساتھ اس کی پوجا بھی شروع کر دی تھی۔ انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور جو عبد ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، جو محتاج ہوتا ہے اس کی پوجا نہیں، جس کی زندگی اور موت کسی کے کنٹرول میں ہوتی ہے اس کی عبادت نہیں ہوتی، جس کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اس کی عبادت نہیں ہوتی، جس کی زندگی کی انتہا ہوتی ہے اس کی عبادت نہیں ہوتی، جس کی زندگی کے بعد موت ہوتی ہے اس کی عبادت نہیں ہوتی، جو کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے اس کی عبادت نہیں ہوتی، جس کا باپ اور بیٹا ہوتا ہے اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں اللہ نے اپنی کتاب میں کہی۔ جو خود کھاتا ہے اس کی عبادت نہیں ہوتی، جو کھلاتا ہے اس کی عبادت ہوا یطعم وہ یسقین، وہ کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ رب ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی عبادت ہوتی ہے جو خود کسی سے پیدا نہیں ہوتا اور جو کسی سے اور کوئی اس سے پیدا نہیں ہوتا۔ عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جس کو موت نہیں آتی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی فرما دیا تھا اس وقت، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ کہنا اور اللہ کا رسول کہنا، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول رہنے دینا۔ اب کل ایک ساتھی بول رہا تھا کہ ایسے جملے کہ نبی کریم کا روضہ وہ جگہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ مقدس۔ کیا جملے بول رہے تھے آپ؟ عرش اعلیٰ سے اولا یا اعلیٰ میرے نبی کا روضہ۔ مالک کہوں یا مالک کے مولا کہوں، نبی کریم کو مالک کہوں یا مولا کا بھی مالک کہوں،
اور یہ میرا یہ جو ربیع الاول کی رات لیلۃ القدر سے افضل قرار دینا، بہت سارے ایسے ہم بڑھ گئے بھائی، حدود کراس کر گئے ہم. آپ وہ جملے، ہم تو وہ جملے اتنا سنتے نہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو ہلا دینے والے جملے ہیں. اس قدر غلو، اور یہ غلو ہے جس نے پہلے لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہے. ایاکم والغلو فإنہ اہلک من کان قبلکم، غلو سے بچو، اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا تھا. جو ہماری ذمہ داری تھی نبی کریم کے حوالے سے، جو ہم نے ادا کرنا تھا، اور جس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں تھا، جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں تھا، جس کا میں اپنی زندگی کی ہر سانس کے ساتھ پابند تھا، جب تک میرے جسم میں روح چلتی ہے، نبی کریم کے حوالے سے جو میں نے ذمہ داریاں ادا کرنی تھی وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. یہ المیہ ہمارا. مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو سیکھتا. اپنی بلوغت سے لے کر موت تک جن چیزوں کا میں پابند تھا، میرے رب نے مجھ سے قیامت کے دن پوچھنا ہے، حساب کتاب کے کٹہرے میں آنا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، اور رب مجھ سے پوچھے گا رسول کے حوالے سے. اشہد ان محمد رسول اللہ جب میں کہہ دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو نبی کریم کی اس شہادت کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے، مجھ پر کیا واجب ہوتا ہے، اور وہ ہر سانس کے ساتھ واجب ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے میرے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے، میں اس کے لیے سوچنے کو تیار نہیں ہوں. مجھ کو اس ساری ذمہ داری سے ہٹا کے سال میں ایک مرتبہ بس آپ جھنڈا اٹھا، 22 رجب کو آپ معراج کی رات عبادت کر لیں، 12 ربیع الاول کو آپ جھنڈا بڑا اٹھا کے لے کے آئیں گے، اور بڑی دیگ پڑھائیں گے، اور منوں کے حساب سے کو کیک کاٹیں گے اور حلوہ بنائیں گے، اور آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے. بس وہ ایک رات اور وہ ایک دن آپ اپنی مرضی سے جو ناچ گانا کر لیں اور ڈانس کر لیں اور محفل سما قائم کر لیں اور رقص کر لیں اور مرد و زن کی اختلاط کی محفل. کیا یہ اللہ کے رسول کے حوالے سے میری ذمہ داری؟ میں نے آپ کو پچھلی قوموں کی گمراہی کے اسباب اس لیے بتائے ہیں کہ اس وقت بھی شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ لوگوں کو اصل ذمہ داری سے ہٹا کے لوگوں کو اس راستے پہ چلا دیا جائے جس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور جس سے لوگ بھٹک جائیں. اب دیکھ لیں دین کے نام پہ، محبت کے نام پہ اور شریعت کے نام پہ لوگ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین نہیں، تو لوگ آپ کے اوپر گستاخ رسول کی بھکتی کر دیتے ہیں. آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، آپ کے دل میں اللہ کے رسول کا پیار نہیں. یہ گمراہی اس وقت آپ اس قوموں کے تناظر میں اور پچھلے لوگوں کے تناظر میں دیکھیے کہ شیطان کس قدر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے، اس گواہی کے حوالے سے وہ بھی یاد رکھنا چاہیے. ہاں جی، کیا ذمہ داری بتائے گا ہمیں سے؟ جی ذمہ داری کوئی بندہ رسول کریم کی جب آپ کہتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، آپ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اطاعت کرنا، بس احترام کرنا، گنتے جائے، پیغام کو پھیلانا. ٹھیک ہے، ان کو سچا رسول ماننا. سارا آپ سنتے رہتے ہیں مجھ سے، کچھ آپ بھی سنا کیجیے. اللہ کے حکموں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، زندگی میں بھی لے کے آنا ہے اعمال کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں. جی صحابہ نے جس طرح زندگی بسر کی، ہمیں بھی اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور لوگوں کو برائی سے روکنا چاہیے. اور جو دین میں بگاڑ ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو روکنا چاہیے، اصل کی طرف لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اصل تو موجود ہے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. اپنی مرضی سے ہم اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں گمراہی ملے گی، ٹھیک ہے، اور اس میں بگاڑ آئے گا، لوگ غلط راستے اختیار کریں گے، اور جو آج معاشرے میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو سنت طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ طریقہ اپناؤ گے تو وہ گمراہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح دیکھیں نا کہ لوگ اب سنتے رسول ہے اس کو کتر کے رکھتے ہیں. جی کسی کو کہیں یار سنت کامل رکھو تو وہ کہتا ہے یار سنت تو رکھی ہوئی. ٹھیک ہے، مزید چیزیں کو آپ کے ذہن میں ہے تو گنوا دیں. بتا بھائی بس یہی چیز ہے کہ جو صحیح اللہ رسول کا حکم ہے، جو قرآن حدیث سے ہمیں چیز ملتی ہے، صحابہ سے ملتی ہے، تبع تابعین سے ملتی ہے، اس کے مطابق. بارک اللہ.
نبی کریم کے حوالے سے لوگوں کو ذمہ داریوں کا بھی پتہ نہیں، جو کام کرنے کا تھا، جو صبح طلوع فجر سے لے کر شام کو بستر تک جانے تک مجھے اللہ کے رسول نے جن چیزوں کا پابند کیا تھا اس حوالے سے میری کوئی توجہ نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ آپ کو سچا رسول ماننا، بارک اللہ فیکم، آپ کی رسالت پر ایمان رکھنا اور آپ کو سچا رسول ماننا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سب سے پہلی حیثیت ہے، حکم کی اتباع کرنا۔ جزاک اللہ خیر، شاباش، نکل رہی ہیں ایسا ایسا جو ہے نا، نکل رہی ہیں، بس کہیں نہ کہیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ باتیں میرے عزیزوں اس طرح بھولنے کی نہیں ہے، میں ان کے تقاضے تو تب پورا کروں گا جب میرے ذہن میں یہ ہوگا، تو جب مجھے وہ ذمہ داری ہی یاد نہیں تو اس کا تقاضا کیا پورا کروں؟ اور یہ ہمارا المی ہے، اور ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، جو کام کرنے کا ہے وہ ہم کرنے کو تیار۔ اس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے بھائی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ رسول پر ایمان رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، نبی کریم کی رسالت پر ایمان رکھنا۔ اور جب ایمان رکھ لیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر مزید ذمہ داریاں عائد ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی ایمان اس لیے رکھتا ہے کہ میرا باپ نبی کریم کو رسول مانتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، اس کا باپ مسلمان ہے لیکن وہ خود دلی طور پہ اسلام پر چلنے کو تیار نہیں۔ کالجوں کو پروفیسر آپ کو دکھاتا ہوں میں، وہ صرف سعودیہ میں پڑھانے کی وجہ سے دبا ہوا ہے، ورنہ دلی طور پہ نبی کریم کی اتباع کرنے کو تیار۔ جامعات کو پروفیسر ایسے مجھے ملیں گے، وہ خاندان کے ڈر کی وجہ سے اظہار نہیں کرتا، ورنہ اس کے اندر اتنی نفرت ہے دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، نبی کریم کے احکام کے حوالے سے۔ اگر وہ تنگی محسوس کرتا ہے ان بالوں کے ساتھ، وہ کلین شیپ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بال اور یہ جڑ قسم کے لوگ اور یہ بڑے عجیب سے، یہ کوئی شکل ہے اس کی دیکھنے والی ہے، اس کا ایمان ٹھیک ہے اللہ کے رسول کے اوپر؟ نبی کریم سے محبت کرنا میرے عزیز یہ تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میری ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ میرے دل میں رب کے بعد مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ جی اللہ کے رسول کی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورۃ توبہ میں اللہ نے کہا میری جان سے بھی زیادہ محبت میرے نبی سے ہونی چاہیے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، نبی کریم کی ذات گرامی مومن کو ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ مال دولت دنیا سب کچھ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، کتنی چیزیں ہوگی؟ 8 چیزیں۔ چلو شکر، اتنی توجہ تو ہے آپ۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے آگے بڑھ گئی ہے۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ نازل نہ کر دے۔ جب آپ کے دل میں اولاد کی محبت، مال کی محبت، دنیا کی محبت، حسن کی محبت، خوبصورتی کی محبت ہے نا، داڑھی اس لیے رکھتا کہ حسن کی محبت ہے، سمجھتا ہے نا کہ شاید میرا حسن اسی میں ہے، میری خوبصورتی اسی میں ہے۔ کہ غیر مسلم اور عیسائی کا چہرہ اسے پسند ہے لیکن نبی کریم کا چہرہ اسے پسند دلی طور پہ تیار ہی نہیں، اسے ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے کہ رکھوں کہ نہ رکھوں، کروں کہ نہ کروں۔ اس کا معنی ہے کہ ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اس کا ضعیف اور کمزور ہے۔ اگر آپ کی محبت ہے جس بندے سے، جس سے بھی محبت ہے، بیوی سے محبت ہے تو بیوی کی ہر بات مان، باپ سے شدید محبت ہے تو باپ کی کسی بات کو بھی وہ رد کرنے کو تیار نہیں۔ ماں سے اگر محبت، ماں جو کہتی منہ سے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، ماں سے اگر محبت اس کی انتہا درجے۔ دوست سے اگر اس کی محبت ہے، دوست کی کوئی آفر بھی ٹھکرانے کے لیے تیار۔ اگر آپ کے دل میں رب کے بعد مخلوق میں سے شدید ترین محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو آپ کا کوئی حکم بھی بندے کو ٹالنے کو جی چاہے گا۔ لیکن میں اگر ٹال رہا ہوں، زندگی کی 40 سال میرے بیت گئے اور میں اللہ کے رسول کے حکموں کو رد کر رہا ہوں تو پھر وہ محبت ہی خراب ہے نا میری۔ یہ ذمہ داری ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں
میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور پوری دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب، پسندیدہ اور پیارا نہ سمجھے۔ ہم کیا کہیں، ہماری خواتین عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں مکہ مکرمہ میں ننگے منہ گھوم رہی ہوتی ہیں، اللہ کا حکم پامال کرتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب پردے کا حکم نازل ہوا تھا، سب خواتین مردوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا تھا، لیکن کسی خاتون نے نہیں کہا، کہ کسی نے تردد کا اظہار ہی نہیں کیا۔ ہم عجیب لوگ ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور سگریٹ بھی پیتے ہیں، مدینہ میں بیٹھ کے پیتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور وہیں بیٹھ کے داڑھی بھی موڑتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور وہاں بہن کا حق بھی کھاتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے مجھے انتہا درجے کی محبت ہے، رب کے بعد مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی محبت میرے نبی کے ساتھ ہے، لیکن وہ محبت پتہ نہیں کیسی محبت ہے جو مجھے اطاعت پر مجبور نہیں کرتی اور پیچھے چلنے پر مجبور نہیں کرتی، اور یہ حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اللہ کے رسول کا حق ہے۔ آپ کو رسول ماننے کے بعد آپ سے محبت چھٹی سمجھ کے آپ مان رہے ہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی مان رہے ہیں، باپ کی وجہ سے مان رہے ہیں، خاندان کی وجہ سے آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن دلی طور پہ آپ اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہیں، تو یہ خرابی ہے ہماری اصل، یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے اصل۔ مجھے دل سے محبت کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے میرے ایمان اور میرے عمل میں لذت اس لیے نہیں ملتی کہ مجھے دل سے محبت نہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس بندے میں ہو وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلی نشانی یہ ہے ایمان کی چاشنی محسوس کرنے کی، یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول اس کو پوری دنیا کے مقابلے میں اس کے دل میں الہ ہونے کے اعتبار سے، معبود ہونے کے اعتبار سے، خالق ہونے کے اعتبار سے، رب ہونے کے اعتبار سے، رازق ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہو، اور رب کے بعد مخلوق میں سے، خالق اور مخلوق کا دائرہ الگ الگ ہے، مخلوق میں سے اس کے دل میں انتہا درجے کی محبت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ جب محبت ہوگی پھر آپ کو پیچھے چلنے میں دقت محسوس نہیں ہوگی، پھر آپ لذت محسوس کریں، پھر آپ اللہ کے رسول کی بات ماننے میں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے میں، اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو، اپنے معاملات کو، اپنی زبان پر سچ بولنے میں، اپنا معاملہ طے کرنے میں آپ بچتے چلے جائیں گے، آپ سارے سمجھ گئے۔ پھر واللہ یہی چیزیں تو اسلام پیدا کرتا ہے۔ وہ جو مہمان کو اپنے گھر میں لے گیا تھا نا ایک شخص، جس کے پاس آج ہم اپنی معیشت اور اپنی اکانومی کے لیے اصول دیکھتے ہیں، اصول تو اللہ کے رسول نے دیے ہیں کہ وہ میاں اور بیوی خود بھوکے رہ رہے ہیں اور بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں اور مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ روحانی تربیت اللہ کے رسول نے کی تھی، یہ محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ روحانی۔ جب میں اللہ کے رسول کا یہ حکم مانوں گا، اس سے وہ جو سیر ہوا ہے اور جو اپنی اس نے لذت محسوس کی ہے، اس کو حقیقی بھوک کا احساس ہی ختم ہو۔ دونوں میاں بیوی کو حقیقی بھوک کا احساس نہیں رہا جب اس نے کہا کہ میں نے مہمان کو کھانا پیش کیا ہے۔ یہ چیز تھی اصل میں محبت تھی، اس چیزوں پہ مجبور کرتی ہے۔ پیار انتہا درجے کا ہونا چاہیے، اور اس لیے میری باتوں میں لذت مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ محبت کے ساتھ تیسرا حق اللہ کے رسول کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی جائے، آپ کا نام احترام سے لیا جائے، ادب سے لیا جائے، تذکرہ بڑے محبت سے کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعظیم کی جائے، آپ کی بات کی تعظیم، آپ کی شخصیت کی تعظیم کی۔ آپ کی زندگی میں کسی شخص نے باہر کھڑے ہو کے آواز دی تھی یا محمد، اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ وہ ایک صحابی غریب گھر میں بیٹھ گیا، کئی مہینے تک مسجد نبوی میں نہیں آیا۔ آپ نے پوچھا ثابت سے دیکھو، ثابت کدھر ہے؟ وہ تو آئے ہی نہیں۔ گھر میں پتہ کیا ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں تو اس احترام میں میری آواز اللہ کی طرف سے اونچی ہے، اور میں اس ڈر سے نہیں جا رہا کہیں میری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے اور میرے عمل نہ ضائع ہو جائے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے عمل نہ برباد ہو۔ ہم کس قدر وہاں پاکستان انڈیا میں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، یہ طریقہ ہے۔ اتنی دور سے ہم اللہ کے رسول کو آوازیں دے رہے۔
آپ کی آواز سے آواز بلند نہ کرو. آپ کا فرمان آ گیا ہے تو آپ اس میں نہیں جی نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے جی میری یہ مجبوری ہے بھی آپ اللہ کے رسول کی آواز سے آواز بلند کریں. اگر آپ کا فرمان آنے کے بعد آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں تو یہ بھی آواز سے آواز بلند کر رہے ہیں. تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اللہ قرآن میں کہتے ہیں. نبی کریم پر ایمان رکھنا، ان کی تائید کرنا اور ان کا احترام کرنا، رسول کریم کا اکرام کیا جائے، یہ کوئی طریقہ، یہ اکرام ہے بھائی. نبی کریم کی پیدائش کے دن ان کا جو ہے نا وہ ان کے روضے کے ماڈل بنا لو، اور ماڈل بنانے کے بعد ان کو پھر گلیوں میں نیچے پھینک دو اور لوگ ان کو فٹ بال کی طرح لوگ ان سے کھیل. یہ احترام ہے اللہ کے رسول کا. آپ کی تعظیم کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے. صحابہ کرام کا احترام کمال کا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری جب نبی کریم مدینے میں تشریف لے آئے تو نبی کریم کو نچلے والی منزل پہ رہنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. کہتے نہیں ہو سکتا کہ رسول کریم نیچے رہے اور میں اوپر رہوں. کہتے رات کو کسی وقت ہمارا گھڑا ٹوٹ گیا، پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا کسی رات کے لمحے میں. ہم نے اپنا سردی کی سخت رات تھی، ہم نے میاں بیوی دونوں تھے، ہم نے اپنا کمبل سے وہ پانی سارا کا سارا کمبل سے چوس لیا پانی، تاکہ نیچے نبی کریم سوئے ہوئے ہیں آپ کے اوپر جو ہے نا وہ پانی نہ گرے. کیا کمال تعظیم تھی، کیا احترام تھا. حضرت علی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کاٹ دو، اگر یہ مکہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ رسول اللہ کے لفظ کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں نہیں حضور میں آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا. یہ احترام تھا. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تعظیم اور تکریم کی جائے، یہ آپ کا تقاضا ہے، یہ آپ کو رسول ماننے کا تقاضا ہے. آپ پر درود پڑھا جائے، اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے بھائی. آپ زندگی کے ہر سانس کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہر لمحہ کر سکتے ہیں. کسی دن کے اندار کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ پر درود شریف پڑھنا یہ آپ کا حق ہے. اور آج تو خاص طور پہ جمعہ کا دن ہے، ہر جمعے کو درود پڑھے. آپ 12 ربیع الاول کا انتظار کس لیے کر رہے ہیں؟ ابھی جو میسج چل رہا تھا جی 1 لاکھ مرتبہ، 5 لاکھ مرتبہ، 1 کروڑ مرتبہ درود بھیجو گے تو یہ ملے گا، اور یہ 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر یہی باتیں بنانے کی کیا ضرورت ہے عیسائیوں کی طرح میں؟ آپ کے پاس درود پڑھنے کے لیے جب جمعہ کا دن موجود ہے، سارا دن موجود ہے، 7 دن موجود ہیں آپ کے لیے. اگر کچھ 24 گھنٹے بھی نبی کریم پر درود پڑھتا رہے تو کوئی اس کو بدعت کہتا ہے؟ نہیں بھائی. اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو اس نبی کے اوپر درود بھی بھیجو، سلامتی کی دعا بھی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتے ہوں. امام ابن حبان نے ایک بڑی اچھی بات کی، کہتے ہیں یہ سعادت اہل الحدیث کو حاصل ہے، اصحاب الحدیث کو حاصل ہے کہ ان کی گفتگو میں آپ اگر دیکھیں کہ وہ جب بھی کوئی مسائل بیان کرتے ہیں یا دین بیان کرتے ہیں، ان کی ہر دوسری بات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوتی ہے. جن کی گفتگو حدیث کے اوپر مبنی ہے، جن کے مسائل حدیث کے اوپر مبنی ہیں، اور اپنے مسائل اور اپنے احکام اور اپنے دین کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیتے ہیں، اور قدم قدم پہ لمحہ بلمحہ وہ حدیث رسول پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اصحاب الحدیث کو اللہ یہ سعادت بخشیں گے کہ قیامت کے دن یہ شرف انہیں ملے گا کہ نبی کریم کو قرب نصیب ہونے والا، جو اپنی ہر گفتگو میں اور اپنے ہر مسئلے کو حدیث رسول سے ذکر کرتے ہیں، اور جب بھی رسول کریم کی حدیث بیان ہوتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم. نیکی بھائی بہت بڑی عبادت ہے، آپ کریں. آپ نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن کو. مسجد میں داخل ہوتے وقت درود پڑھیں آپ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نماز میں آپ درود پڑھیں بھائی، نماز کے بعد آپ درود پڑھیں. آپ سارا دن درود پڑھتے رہیں، کوئی شخص آپ کے اوپر بدعت کا فتویٰ نہیں لگائے. ہاں اپنی طرف سے کوئی جگہ مقرر کریں گے، اذان سے پہلے آپ درود شروع کر دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو پھر وہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں. اذان کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں تو جی بسم اللہ آپ پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، ہر ہفتے پڑھیں، ہر جمعرات کو پڑھیں، ہر جمعے کو پڑھیں، سارا دن پڑھیں، یہ آپ کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ مجلس حسرت کا باعث بنے گی جس میں میرا نام سننے کے بعد مجھ پر درود نہ پڑھا گیا.
آپ وسلم فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کو اللہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے اور 10 درجے بلند کرتے اور 10 گناہ معاف کر دیتے۔ 40 فائدے ہوتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔ یہ کرنے کا کام ہے بھائی، آپ کون آپ کو روکتا ہے؟ آپ بجائے اس کے کہ آپ نئے دن مقرر کریں اور اپنی طرف سے عبادتیں مقرر کریں اور اپنی طرف سے جو ہے نا وہ محفلیں قائم کریں، اور بھائی رسول کریم کا بتایا ہوا طریقہ جو موجود ہے تو وہ کیا کام پڑ چکا ہے، ہم سے تو وہ بھی پورا ہو جائے تو بڑی بات۔ عبادت کی تمنا اگر آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو رسول کی شریعت بڑی واضح ہے، فرضی اور نفلی شریعت اگر آپ کے سامنے 24 گھنٹے کا معمول پیش کیا جائے، ہم سے تو اس کے اوپر بھی پورا اترا جائے تو بڑی بات ہے۔ اپنی وہ پیاس آپ بجھا سکتے ہیں، نبی کریم نے تشنا نہیں چھوڑا اپنی امت کو عبادت کے حوالے سے۔ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت ہے، کان یذکر اللہ علی کل احیان، آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور رسول آتے ہی اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، یہ یاد رکھیے۔ ان کو رسول ماننے کے بعد میری اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، میرا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے، میرا ایمان بچتا ہی تب ہے کہ جب میں ان کی اطاعت کروں گا اور ان کے پیچھے چلوں گا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذنہ، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا دنیا میں، جتنے رسول آئے اس لیے ان کو رسول بنا کے بھیجا ان کی اتباع کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، ان کے پیچھے چلا جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی سنت اور سیرت کو اپنایا جائے اور اختیار کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ نبی کریم کی اطاعت نے اللہ نے اپنی اطاعت کہا ہے، اسی لیے آپ کی اطاعت کو اپنی محبت کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ میری محبت کو پانے کے لیے یا میری محبت کے حصول کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ نبی کریم کی اتباع کا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محمد کریم آپ ان سے یہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رب سے محبت کا صرف ایک ہی راستہ ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ کا قرب نہیں مل سکتا آپ کو اپنی طرف سے نئی باتیں بنانے سے، نئے طریقے ایجاد کرنے سے، نئے ذکر بنانے سے، نئی کیفیات اختیار کرنے سے، نئے دن مقرر کرنے سے، جس کو اللہ کے رسول نے میرے اور آپ کے لیے بطور عبادت مقرر نہیں کیا۔ میرے عزیزو، یہ شیطان نے ہم کو بھٹکا دیا رستے سے، راہ راست سے۔ رب کی محبت کے حصول کے لیے اور رب کا پیار پانے کے لیے اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ قیامت تک کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اور وہ نبی کریم کی اتباع کا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، مجھ محمد کی اتباع کرو، مجھے فالو کرو، اپنا عقیدہ بھی، اپنا ایمان بھی، اپنے توحید بھی، ایمان باللہ بھی، ایمان بالملائکہ بھی، ایمان بالرسل بھی، عمل بھی، عبادت بھی، زندگی بھی، خوشی بھی، غمی بھی، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، زندگی کا طرز عمل میری سنت کے ساتھ سے میں ڈال لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، اور صرف محبت بھی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو نبی کریم کی اطاعت کا راستہ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اطاعت کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو آپ نے دیا ہے اس پر اکتفا نہیں کرتے، مَا أَتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول کریم نے تم کو دیا اس کو لے لو، اور جس سے روکا اس کو چھوڑ دو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تم کو منع کہ اس کو چھوڑ دو۔ ہم اس کی بجائے کہ ہم اس دیے پہ اکتفا کرتے اور اس کو فالو کرتے، اور بھئی اگر عبادت کی تشنگی پوری کرنی تھی تو آپ کے پاس صبح نماز فجر سے پہلے آپ اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، آپ تہجد شروع کر لیں۔ آپ عبادت کا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، آپ اٹھیں، صبح نماز فجر پڑھیں، فجر کی سنتیں پڑھیں، فجر کے بعد اذکار کریں، بیٹھے رہیں مسجد میں، پھر اشراق پڑھیں، پھر اشراق پڑھنے کے بعد اللہ قرآن کی تلاوت کریں بیچ میں۔ اگر عبادت کا شوق ہی پورا کرنا ہے آپ نے اللہ کی محبت کے اصول کے لیے، تو نبی کریم کی کیا زندگی تھوڑی میرے لیے، جو آپ نے نمونہ چھوڑا ہے وہ کافی نہیں میرے لیے؟ وہ تو اتنا خوبصورت نمونہ ہے کہ میرے پاس اس کے اوپر کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ میں اپنی طرف سے نئے دن اور نئی اجازات تو لے کے آ رہا ہوں، تو مجھے وہ جو آپ کا چھوڑا ہوا طریقہ اس کے اوپر کیوں چلنے کو تیار نہیں؟
مجھے چونکہ نیند پیاری ہے، فجر کے بعد سونا، ڈیوٹی 7-8 بجے اگر ڈیوٹی ہے تو میں سوتا ہوں جا کے آرام سے 2-3 گھنٹے سوتا ہوں، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میرا مسجد میں بیٹھنا کتنا قیمتی ہے۔ معمول تھا آپ کا سورج نکلنے تک بیٹھتے تھے مسجد، اشراق پڑھتے تھے، 360 جوڑوں کا صدقہ دو، فجر کی سنتیں آپ پڑھیں۔ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر مالک، بہتر دولت کا مالک بنتا ہے وہ شخص جو فجر کی سنتیں پڑھتا ہے۔ جس نماز کی سنتیں اتنی قیمتی ہیں اس کے فرضوں کا کتنا ثواب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری تو فجر بھی نہیں اٹھ کے پڑھی جاتی، بہت ساروں کی فجر ہی چھوٹ جاتی۔ اگر آپ اپنے اللہ کی محبت کے اصول کے لیے عبادت کی تشنیع بجھانا چاہتے ہیں تو آپ کریں یہ کام، نماز ظہر کے لیے نکلیں، سنتے آگے پیچھے پڑھیں نماز کی، جنت میں اللہ گھر بناتا ہے آپ۔ اشراق پڑھیں آپ، چاشت پڑھیں آپ، اوابین پڑھیں آپ 11 بجے، اگر آپ کا پھر دل چاہتا ہے عبادت کرنے کو تو 11 بجے پھر مصلی ڈال لیں آپ۔ کام بھی کر رہے ہیں تو 2 رکعت، آپ وضو ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں آپ، 11 بجے پڑھ لیں، 9-10 بجے پڑھنی تو آپ چاشت پڑھ لیں، سورج کے بعد فوراً پڑھنی تو اشراق اس کو کہتے ہیں۔ رسول کریم کی بڑی زبردست تعلیمات ہے۔ زور کی اگلی پچھلی سنتے پڑھیں۔ اگر آپ کا پھر جی چاہتا ہے کچھ مزید پڑھنے کو تو عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آپ کا پھر جی چاہتا ہے عبادت کرنے کے لیے تو آپ تلاوت کر لیں، مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، مغرب کی فرض نماز پڑھ لیں، اس کے بعد کی سنتیں پڑھ لیں، صبح کے اذکار کر لیں آپ۔ صبح کے اذکار یہ ڈیلی کرنے کا کام، ہر نئے سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ نبی کریم کی سنت۔ ہم میں سے تو 80% لوگوں کو صبح کے اذکار ہی کو نہیں آتے، سن کے دیکھ لیں۔ 25-30 ذکر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح کرتے تھے، ہر روز صبح کرتے تھے۔ شام کے اذکار عصر کے بعد ہے یا مغرب کے بعد کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کرتے تھے۔ عبادت کی تشنیع بجھانے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت کافی ہے، آپ نئی چیزیں ایجاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے تم کو دیا ہے وہ لے لو۔ اس کے فوائد ہیں میرے عزیزو، اور اللہ نے اپنی کتاب میں گنوائے ہیں۔ نبی کریم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کریم کی اطاعت حب الہی کے اصول کا ذریعہ ہے، نبی کریم کی اطاعت رحمتوں کے نزول کا سبب ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحمت کے اصول کے لیے آپ کی اطاعت کرنا ضروری، آپ کے پیچھے چلنا ضروری ہے اور آپ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی کریم کی اتباع ہی تو صراط مستقیم کے اوپر چلنے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے ایک خط کھینچا اور پھر دائیں بائیں 2 خط کھینچے اور آپ نے درمیان والے خط کے اوپر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، اس کے اوپر چلو۔ مجھے نیا راستہ بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب اللہ کے رسول ایک راستہ دے کے گئے ہیں تو پھر نئی چیز ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ اس کی اتباع کرو، اور دوسرے راستوں کی جو سائڈ پہ جا رہے ہیں اس کی بھی اتباع نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تم کو راہ راست سے ہٹا دیں گے، اور ہٹا دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہٹا دیا اور کتنی دور لے کے چلے گئے ہم، تبلا سرنگی پہ اور ڈانس کے اوپر لے گئے ہم کو وہ راستے۔ محبت کے نام پہ نکلے تھے بھائی، پیار کے نام پہ نکلے تھے، اطاعت کے نام پہ نکلے تھے، ذکر کے نام پہ نکلے تھے۔ ہم جب میٹرک میں تھے ہمارا ہیڈ ماسٹر ہم کو لے جاتا تھا 12 ربیع الاول کے دن، چلو جلوس بھی نکلواتا اور مسجد میں لے جاتا، وہاں جا کے 4 نفل پڑھواتا اور پھر وہاں دیگ تقسیم کرتا اور بچوں کو، اسکول کے بچوں کو کھلا دیتا، بس اس کے علاوہ اور۔ لیکن اب کیا صورت حال ہے؟ شروع میں جب لوگوں نے شروع کیا تو اچھی چیزوں سے شروع کیا، لیکن اب خود اوور کنٹرول ہو گیا بھائی۔ جو شروع کرنے والے تھے اب وہ سر پیٹ رہے ہیں، خود سر پیٹ رہے ہیں۔ مفتی اکمل کو دیکھ لیں آپ، رضا ثاقب مصطفی کو دیکھ لیں آپ، وہ کیا ہے ایک اور ہے پگڑی والا، اجمل کو دیکھ لیں، مفتی اجمل کو دیکھ لیں، مفتی مجیب الرحمان کو دیکھ لیں۔ ہم جب کہتے تھے بھائی نہیں یہ دین نہیں ہے، ایسے نہ کرو، لوگوں کو ایسے رستوں پہ نہ لگاؤ، محبت اور پیار کے نام پہ عیسائیوں کی طرح کام شروع کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، اب
وہ اب ان کے کنٹرول میں رہا ہی نہیں. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں معاملہ چلا گیا ہے کہ اب اس کو کنٹرول کر سکتے ہی نہیں. حوریں بنانا اور شیطان بنانا اور پھر ڈول ڈمکا اور ٹھمکا اور ناچ گانا, اور مسجد کے اوپر لوگ ناچ رہے ہیں. نیچے جلوس کھڑا ہے اور مسجد کے اوپر ایک بندہ ناچ رہا ہے, ڈانس کر رہا ہے. یہ المیہ ہمارا میرے عزیزو, یہی آپ کا حق ہے. آپ کی اتباع کرنا, اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی, ایمان مکمل ہوتا. آپ کی اتباع سے پورے اعمال کا اجر ملتا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءٌ. نبی کریم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. آپ کی اتباع سے گناہ معاف ہوتے. آپ کی اتباع ہی کامیابی کی چابی ہے میرے عزیزو. دنیا آخرت کی کامیابی نبی کریم کی اطاعت اور پیروی میں ہے. جو آپ نے دیا اسی پہ وہی پورا کر لو تو بڑی بات ہے. نئی چیز بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ جرم ہے, بڑھانا بہت بڑا جرم ہے. یہ بھی آپ کے رسول ماننے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ دین میں ایجاد نہ کی جائے, کوئی نئی چیز شامل نہ کی جائے. آپ کے نبی ماننے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے اوامر کی تعمیل کی جائے. ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جس سے روکا ہے آپ نے اس سے روک دیا جائے. ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی خبروں کی تصدیق کی جائے. ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی ذات اور بات کا دفاع کیا جائے. ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین یعنی آپ کے ازواج مطہرات سے محبت کی جائے. اس کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے اہل بیت سے محبت کی جائے. اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے صحابہ سے محبت کی جائے. یہ وہ تقاضے ہیں جو ایک مومن کے لیے 24 گھنٹے جس بات دل میں رکھنا ضروری ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا بھی ضروری ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ میں اپنی اصل ذمہ داریوں کو بھول چکا ہوں اور وہ کام کر رہا ہوں جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کی جو ہے نا وہ وعید سنائی تھی. گمراہی بھٹکا ہوا شخص اب ہر جمعے کے دن سنتے رہتے ہیں یہ خطبہ جمعہ میں. فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, اور سب سے برا کام دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والی ہے. ہمیں اس کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے. حضرت حسن بصری نے غالباً نام ذہن سے اتر رہا ہے, دیکھا ایک بندے کو فجر کی 2 سنتوں کے بعد مزید 2 سنتیں پڑھ رہا. اس نے پوچھا اللہ تجھے عذاب دے گا اس کے اوپر؟ اس نے کہا نماز پڑھنے پہ اللہ عذاب دے گا. نماز پڑھنے پہ اللہ مجھے عذاب دے گا؟ اس نے کہا نہیں, نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا, نبی کریم کے طریقے کی مخالفت کے اوپر عذاب لگا. ہم جس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں کل میرے عذاب کا باعث نہ بن جائے, کل مجھے حوض کوثر سے محرومی کا باعث نہ بن جائے. کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے حوض کوثر پہ اور فرشتے ان کو ہٹا دیں گے. نبی کریم فرمائیں کہ میرے امتی ہیں ان کو آنے دیجئے. فرمایا انک لا تدری ما احدث بعدک, صحیح بخاری میں حدیث. حبیب آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے تھے اور کیا دین میں نئی ایجادات کی تھی. دھتکار دیے جائیں گے حوض کوثر سے اس وجہ سے, اس جرم کی پاداش میں کہ دین میں اضافہ کیا تھا اور اپنی طرف سے دین بنایا تھا. اس لیے میرے عزیزو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے جو اللہ نے اپنی کتاب میں مقرر کی ہے نبی کریم کے حوالے سے, اور ان کو ادا کرنا چاہیے. اس کی فکر کرنی چاہیے اور آپ کے اس دین کی دعوت لوگوں تک پھیلانی چاہیے اور اس دین کو آگے بڑھانا چاہیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے, لیکن ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں میری آپ کی ندامت اور میری آپ کے لیے پشیمانی کا باعث بن سکتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت اچھا سوال ہے ہمارے بھائی کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فجر کی سنتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور حضر میں اسے چھوڑا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مختصر پڑھتے تھے. صورت اخلاص اور صورت کافرون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پڑھتے تھے, اور یہ بڑی خفیف ہلکی سی آپ ادا کرتے تھے, لمبی بھی نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود کہ ان کا ثواب بہت زیادہ ہے لیکن ان کی ہلکا پڑھنا ہی ان کی سنت ہے.
جہاں تک تعلق ہے فجر کی جماعت کھڑی ہو تو سنتے پڑھنے کا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیث اس مسئلے میں یاد رکھیے گا۔ ایک تو آپ کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ التي اقیمت لها، جب فرضی نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس فرضی نماز کے جس کی اقامت کہہ دی گئی ہے۔ فرضی نماز کی جس کی اقامت فجر کی اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اب اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی نماز نہیں ہوتی، وہ فجر کی سنتے بھی اس کو شامل ہیں اور بقیہ کوئی نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے جب فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے کہ آپ کے لیے فجر کی نماز میں شریک ہونا ضروری ہے۔ دوسری آپ کا فرمان یہ ہے کہ جب کوئی مسجد میں آئے اور وہ جماعت کو پا لے تو آپ نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جس قدر نماز کو پا لو وہ پڑھ لو اور جو تم سے رہ جائے اس کو پورا کرو۔ اب آپ کا فرمان تو یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں اور جماعت کھڑی ہے ما ادرکتم فصلوا، جو پا لو وہ پڑھ لو، جو پا لو وہ۔ ایک شخص سنتے شروع کر دیتا ہے، پائی ہوئی کو پڑھ رہا ہے جی یہ چھوڑ رہا ہے، وہ شخص اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا، جو پا لو وہ پڑھ لو، وہ پہلی رکعت ملی ہے دوسری ملی ہے اور جو تم سے رہ گئی ہے اس کو اٹھ کے آپ پورا کر لو۔ تو یہ بھی دوسری حدیث ہے، اگر آپ سنتے شروع کریں گے تو آپ پائی ہوئی کو چھوڑ رہے ہیں، نبی کریم کے دوسرے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے ہٹے اور آپ وسلم بیٹھے، سنن کی روایت ہے، غالباً سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، تو آپ نماز پڑھا کے ہٹے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اٹھ کے نماز پڑھنے لگا۔ آپ نے اسے کہا فجر 4 رکعت ہو گئی، تو نے ہمارے ساتھ نماز فجر بھی پڑھ لی اور پھر اٹھ کے تو پھر اور نماز پڑھ رہا ہے، یہ کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور جب مسجد میں آیا تھا جماعت کھڑی تھی اور میں جماعت کھڑا ہونے کی وجہ سے جماعت کے ساتھ مل گیا تھا اور ابھی میں اپنی فجر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں۔ آپ اس کے اوپر خاموش ہو گئے۔ نبی کریم نے حالانکہ منع کیا ہوا تھا کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ یہ وہ پیغمبر جو یہ روکنے والے اور یہ فرمانے والے ہیں، آپ نے اس شخص کو دیکھا اور اس نے بتایا کہ فجر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، تو آپ نے اس کے اوپر خاموشی کا اظہار کیا۔ اگر یہ سنتے پڑھنا ناجائز ہوتا تو نبی کریم اسے کہہ دیتے کہ یہ ناجائز کام ہے اور دوبارہ اس طرح نہ کرنا۔ تو آپ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے، اور اس بندے کا جماعت میں شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سنتے پہلے پڑھنا ضروری تھا ان کی اہمیت کے پیش نظر تو پھر وہ شخص پہلے سنتے میں پڑھتا، لیکن وہ جو نبی کریم کے زمانے میں تھا اور آپ کی مسجد میں تھا اور آپ کا تربیت یافتہ تھا اور صحابی رسول تھا، وہ آ کے جماعت میں ملا یا سنتے شروع کی؟ جب وہ جماعت میں مل رہا ہے اس کا معنی ہے کہ نبی کریم کی تعلیمات یہی تھی، جب جماعت کھڑی ہو تو پھر جماعت کی اہمیت زیادہ ہے۔ بھلے سنتے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب جماعت کھڑی ہو تو پھر جماعت کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو اس شخص کا سنتوں میں جماعت میں شامل ہونا اور سنتوں کو مؤخر کرنا اور سنتے چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم کی تعلیمات یہی تھی۔ اور پھر نماز کے بعد اس کا سنتے پڑھنا یہ اس بات کی دوسری دلیل ہے کہ فجر کے بعد اگرچہ کوئی نفل پڑھنا ممنوع ہے، لیکن کسی کی سنتیں اگر چھوٹ گئی ہیں تو وہ فجر کے بعد سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی جب یہ واضح تعلیمات ان 2 سنتوں کے حوالے سے موجود ہے تو پھر اس کے باوجود بھی اگر آپ کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے دیا اس کو لے لو۔ تو آپ نے ہمیں یہ دیا ہے سنتوں کے حوالے سے، ہمیں اسے لینا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کریں گے تو وہ گمراہی ہو۔ ایک شخص نے 1 رکعت پڑھ لیا سنت اور جماعت کھڑی ہو، کیا کرے؟ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو، 1 رکعت اس نے پڑھی، باقی ایک باقی ہے، وہ چھوڑ دے، بعد میں چھوڑ دے۔ اگر اس کی 1 رکعت پوری رہتی ہے تو چھوڑ دے۔ ہاں اگر وہ تشہد کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آخر پہ ہے، دونوں رکعتیں مکمل کرنے والا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں اگلی رکعت میں جا کے فاتحہ پڑھ کے شامل بھی ہو سکتا ہوں اور رکعت رکوع سے پہلے فاتحہ پڑھ کے شامل ہو سکتا ہوں، تو پھر وہ اپنا سلام پھیر لے۔ لیکن اگر وہ 1 رکعت پوری رہتی ہے اس کو چھوڑ دینی چاہیے۔ جی یہ بھائی کا اچھا سوال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درود کا حکم دیا ہے اور درود نبی کریم نے لوگوں کو سکھایا ہے، جب یہ آیتیں اتری تھی نا سورۃ احزاب کی تو صحابہ نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، حضور آپ پر درود کس طرح پڑھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 کے قریب اس کے الفاظ موجود ہیں جو نبی کریم سے ثابت ہیں۔ سب سے مختصر ترین درود جو آپ سے ثابت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سورہ نسائی کے اندر موجود ہے۔ سب سے اختصار کے ساتھ جو آپ سے ثابت ہے وہ یہ درود ہے
اس میں الفاظ کے آگے کسی میں النبی الامی کا ذکر ہے، کسی میں ذریت کے الفاظ ہیں، کسی میں آل کے الفاظ ہیں، کسی میں ازواج کے الفاظ بھی ہیں، مختلف الفاظ تقریباً یہ 11 کے قریب صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ شیخ محمد العظمی نے اپنی کتاب الجامع الکامل میں وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ جو آپ اپنی طرف سے کوئی درود بناتے ہیں، جیسے درود لکھی ہے، درود تاج ہے، درود ہزارہ ہے، درود تنجینہ ہے، درود ماہی ہے، درود غوثیہ ہے، 18 کے قریب ایک درود میں نے دیکھے ایک کتاب میں یہاں کسی مسجد میں پڑھی ہوئی تھی، جو لوگوں نے لانچ کیے ہیں اور لوگوں نے اپنی طرف سے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ رسول کا طریقہ نہیں ہے میرے عزیزو۔ میرے آپ کے کلمات زمین سے لے کر آسمان تک بھی ہوں، لیکن نبی کریم کے ان ایک مختصر جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنی طرف سے یہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ عبادتیں بنانے کے بجائے جو آپ نے دیا اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے، جو آپ نے سکھایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ہمیں درود اپنی طرف سے بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگوں کے اپنے ایجاد کرتا ہے، مارکیٹ میں لوگوں نے یہ خود لانچ کیے ہیں۔ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اپنے حبیب کے ساتھ میری اگر محبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم کامل تھے اپنے الفاظ میں، آپ کے جوامع الکلم تھے، آپ کے جو جملے تھے وہ بڑے الفاظ تھوڑے تھے لیکن وہ پورا معنی رکھتے تھے، تو پھر مجھے اپنے نبی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے۔ تو کلمات بڑھانے کی، حرکات بڑھانے کی، عبادتیں بڑھانے کی، رکعتیں بڑھانے کی، دن مقرر کرنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے، اور یہ دین کے اندر بدعت اور اضافہ ہے جو میری گمراہی اور میری قیامت کے دن رسوائی کا باعث بن سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں، یہ صحابہ کرام سے جیسے محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے اور یہ چلا آ رہا ہے تبھی سے، یہی اس کی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزا اللہ خیر و احسن جزا۔ یہ تھے ہمارے محترم فضیلت الشیخ عبدالماجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، داعی جالیات النظر، جو کہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے اطاعت رسول اور حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بہت ہی اہم گفتگو فرما رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرض، واجب اور لازم ہے۔ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، کر کے دکھلا دی، ہمارے لیے وہی کافی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں کی ضیافت کے لیے کھانے کا اہتمام ہے، تمام ساتھی کھانا کھا کر جائیں، کوئی بھی ساتھی بغیر کھانے کے نہ جائے۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔